تو عزیزو نبی کریم آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 دجال آئیں گے۔ حضور نے اپنی ظاہری حیات میں فرمایا تھا میری امت میں 30 کے قریب دجال آئیں گے۔ آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ حضور نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا۔ یاد رکھیں 2 بندے ایسے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے مسلمہ کذاب۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا۔ حضور کو خط کیا لکھا تھا؟ خط میں اس نے کہا تھا کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی رہے، جب آپ کا وصال ہو جائے گا اس کے بعد یہ نبوت جو ہے وہ میں نبی بن جاؤں گا۔ دوسرا اس نے یہ لکھا تھا اپنے خط کے اندر، آپ توجہ فرمائیں، میں بڑی تکلیف سے آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن آپ توجہ فرمائیں، آپ کی مہربانی ہے۔ اس نے دوسرا یہ کہا تھا کہ آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں اور آدھے عرب کا میں نبی بن جاتا ہوں۔ یہ مسلمہ کذاب نے خط لکھا تھا نبی پاک سرکار کو۔ حضور نے اس کے جواب میں کیا لکھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور تو کذاب ہے۔ کذاب کا مطلب ہے جھوٹا ہے۔ میں اللہ کا رسول اور تو کیا ہے؟ بولیے کذاب ہے۔ کذاب کا مطلب ہے جھوٹا۔ یہ سرکار نے اس کو اس کے خط کا جواب دیا۔ اب حضور کو پتہ چاہیے تھا جو اس کے خط کا جواب اس تک پہنچائے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک نے صحابہ میں یہ بات کی، فرمایا صحابہ کون بندہ ہے جو مسلمہ کذاب کو یہ جواب یعنی اس تک یہ خط پہنچائے؟ تو حضور کے صحابی تھے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حبیب بن زید کون تھے؟ یہ وہ صحابی تھے جو ٹوکرے میں کھجوریں ڈال کر مدینے کی گلیوں میں بیچا کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ ان کے 12 بچے تھے، چھوٹے بڑے سارے 12 اپنا اولاد تھی ان کی، 12 بیٹے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا نا اس کذاب تک خط کون پہنچائے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی میری لگاؤ۔ کیا کہا یا رسول اللہ؟ ڈیوٹی میری لگاؤ۔ یعنی غریب ہے، 12 بچوں کا باپ ہے، ٹوکرا سر پہ اٹھا کے مزدوری کرتا ہے۔ عشق دیکھو اس کے دل کی کیفیت دیکھو، یا رسول اللہ میری ڈیوٹی لو۔ نبی علیہ السلام نے کہا تگڑا ہو کے جانا پڑنا بھائی، تگڑا ہو کے جانا پڑے گا، اس کے گھر جانا ہے، اس کے دربار میں جانا ہے۔ یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا، فرمایا جاؤ۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ غریب صحابی اس طرح گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلا جس طرح جرنیل نکلتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کے لیے۔ تو بھائی میں 5 نمازیں پڑھ کے کہوں میں بڑا متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، آپ نے پھر صحابہ کا عشق پڑھا ہی نہیں۔ صحابہ کیا کہتے ہیں جب وہ نکلے اتنے دلیر ہو کے نکلے، یا رسول اللہ ذرا فکر نہ کرے، چلے گئے۔ اب وہ مسلمہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ مسلمہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وقت کا بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں اس کے پہرے دار موجود تھے، اس کے چوکی دار گارڈ اس کے پاس تھے۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا جب کوئی خط آتا نا وہ خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ درباری کھڑا ہوتا تھا، وہ اس کا مخاطب کرتا تھا بادشاہ کا۔ جب مسلمہ کو خط ملا نا، حبیب بن زید نے خط دیا تو آپ نے جاتے ہوئے کیا کیا؟ گھوڑے سے اترنے وقت نیزے کو زور سے زمین میں گاڑا۔ جب نیزے کو گاڑا نا مسلمہ نے اس طرح دیکھا، کون ہو تم؟ آپ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ میں آیا ہوں تجھے تیرے خط کا جواب دینے۔ مسلمہ کو خط تھما دیا۔ مسلمہ نے خط ساتھ والے درباری کو دیا، پڑھو۔ خط جب پڑھا کیا لکھا تھا؟ تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا رسول۔ تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب اسے بڑے مجمع میں اس کے دربار میں اس نے پڑھ کے سنایا نا کہ تجھے تو اللہ کے رسول نے جھوٹا کہہ دیا، تو جھوٹا ہے،
ایک بندہ سنتا یا اکیلا سنتا پڑھتا پھر تو اب اس کے چہرے پہ جلال نمودار ہوا، چہرہ اس کا غصے سے یعنی کہ اپنا سرخ ہو گیا. اس نے تلوار نیام سے نکالی، تلوار حضرت حبیب بن زیاد کو مخاطب کیا، کیا کہا؟ سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارے رسول نے مجھے قصاب کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ غریب صحابی کہنے لگے جو رسول اللہ کا خیال ہے وہی میرا خیال ہے، جو میرے نبی کا خیال ہے نا کہ تو جھوٹا ہے، میرا بھی وہی خیال ہے. اس نے کہا ذرا پیچھے نظر مارو، آپ کے پیچھے میرے پیارے دار کھڑے ہیں، تمہاری جان کو خطرہ ہے. حضرت حبیب بن زیاد نے بڑا تاریخی جملہ کہا میرے بھائیوں محبت سے. آپ نے فرمایا جب میں گھر سے چلا تھا نا 12 بچے چھوڑ کے آیا، چھوٹے بڑے، رسول اللہ نے جب مجھے خط دیا تھا نا تو سرکار نے بھیجا تھا، میں نے پلٹ کے بچوں کی طرف نہیں دیکھا، تیرے پیارے کا دار کیسے دیکھوں؟ میں جب نکلا تھا مجھے پتا ہے میری جان کو خطرہ ہے، میں نے پلٹ کے بچوں کو نہیں دیکھا، تیرے پیارے داروں کو کیوں دیکھوں؟ اس نے تلوار نکالی، اس نے تلوار کا وار کیا، حضرت حبیب بن زیاد کا بازو قلم کر دیا، خون کا فوارہ نکلا. جب خون نکلا اس نے پھر پوچھا بتاؤ کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی مانا وہی خیال ہے جو رسول اللہ کا خیال ہے. اس نے تلوار سے دوسرا بازو قلم کر دیا. ختم نبوت کی بات کرنا یا سننا میرے بھائیو یہ سچے لوگوں کا کام ہے. لوگ کہتے ہیں اتنی سخت باتیں، آپ صحابہ کو پڑھو تو صحیح. دوسری تلوار ماری، دوسرا وار کیا، دوسرا بازو قلم کر دیا. پھر کہا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا تو ان کو ڈرا رہا ہے جو فجر کی نماز میں دعائی شہادت کی معافی مانگتے ہیں. فرمایا تو خیال پوچھ رہا، میرا وہی خیال ہے جو میرے نبی کا خیال ہے. اس نے تلوار اٹھائی، حضرت حبیب بن زیاد کی گردن اتار دی، شہید ہو گئے. ادھر شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور فرمایا صحابہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا، میرا حبیب شہید ہو گیا. آقا امام الانبیاء نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا اس نے میری نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جان پیش کی، اللہ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. جس سے چاہے پاک نبی آقا امام الانبیاء کو جس طرح اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح رب کا آخری نبی ماننا بھی فرض ہے. اللہ